عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبریں، اس کا تبصرہ اور وائرل ویڈیوز کے حوالے سے کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، سرخیوں کی تمہید میں گئے بغیر میں براہ راست خبروں کی جانب بڑھتا ہوں، لیکن درخواست ضرور کرتا ہوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر لیا کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، نیچے تفصیلات ہیں۔ ناظرین گرامی، جب مسلمان کسی احتجاج میں شریک ہوتے ہیں تو ان کو دیش دروہی بھی کہا جاتا ہے، ان کے گھروں کو اور ان کے کاروبار کو بلڈوزر سے گرایا بھی جاتا ہے۔ اب دیگر اپوزیشن پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو دیش دروہی کہا جاتا ہے۔ اب بی جے پی پارٹی اگر پولیس کی گاڑیوں کو نذر آتش کرے، توڑ پھوڑ مچائے، تو اب کیا کیا جائے گا، یہ اہم سوال ہے۔ دراصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلکتہ سے آ رہی ہے۔ ایک لیڈر کو گرفتار کر لیے جانے کے خلاف کلکتہ میں اس قدر جو ہے ہنگامہ مچایا ہے بی جے پی کے کارکنان نے، یا یوں کہیں کہ بی جے پی کی غنڈوں نے، کہ جو ہے پولیس کی گاڑی کو نذر آتش کر دیا، توڑ پھوڑ مچائی، آس پاس کے علاقے میں فسادات بھڑکانے کی سازش رچی گئی، اور جو کچھ ہوا اس ویڈیو کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بی جے پی کا لہراتا ہوا یہ جھنڈا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے محسوس ہوتا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو پیش کرتے ہوئے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا بی جے پی کے یہ کارکنان جنہوں نے اس پراپرٹی کو، سرکاری پراپرٹی کو، عوامی پراپرٹی کو آگ لگا رہے ہیں، ہنگامہ مچا رہے ہیں، کیا ان کے بھی گھروں پر بلڈوزر چلیں گے؟ کیا ان کو بھی دیش دروہی کہا جائے گا؟ کیا ان کو بھی غدار وطن کہا جائے گا؟ کہتے ہوئے کیا ان کے خلاف بھی معاملے درج کیے جائیں گے؟ یہ کہتے ہوئے جو اس وقت اس ویڈیو کو الگ الگ انداز میں پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور واقعی میں یہ بڑا جائز سوال بھی ہے۔ ایک طرف بنگال کی یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی، تو وہیں پر آندھرا پردیش میں مختلف ریاستوں میں ویسے بھی سیلابی صورتحال بنی ہوئی اس وقت موسلادھار برسات کی وجہ سے جس انداز میں ہو رہا ہے۔ اس وقت یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نارتھ کوسٹل ایریا ہے آندھرا پردیش کا، جس کو جو ہے سری کاکولم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے بہت ہی زیادہ موسلادھار بارش ہوئی، تو اس کے بعد راستوں کا اور رہائشی علاقوں کا کیا حال ہے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بلقیس بانو کا معاملہ کیا چھوٹا ہے؟ کیا 3 سالہ بچی کے ساتھ زندہ جلا دینا، حاملہ خاتون کے ساتھ زیادتی کرنا، اس خاتون کے ماں باپ کی ماں کے ساتھ، اس کی بہنوں کے ساتھ زیادتی کرنا، کچھ ہندوتوا ٹھگوں کی جانب سے جن کو سزا ملی ان کو آزاد کرنا، کیا واقعی میں یہ معاملہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس پر غور نہ کیا جائے؟ اب ایسے خواتین اگر حکومت میں ہوں اور ان کو ایم پی بنایا جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ کس طرح کے ملک کے ایک ایسے حکمرانی میں ہیں جو لوگ بلقیس بانو کے اس معاملے کو بڑا چھوٹا کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایم پی اندو گوسوامی کے اس بیان کو اس وقت بہت ہی زیادہ تنقید کے زد میں دیکھا جا رہا ہے، اور ایک عورت ہوتے ہوئے عورت کے درد کو محسوس نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اس بیان کو شیئر کرتے ہوئے ان پر تنقید کی جا رہی ہے۔ آپ خود سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ کا پرسنل اوپینین ایز اے وومن میں جاننا چاہوں گا بلقیس بانو کیس کے اوپر، جس کے کنوکٹس کو ابھی کچھ دن پہلے رہا کیا گیا ان کے گرین راجیہ میں۔ دیکھیے بلقیس بانو معلوم ہے اس کے بعد آپ کے پریشر میں یہی روکتی ہوں۔ دیکھیے آپ، مجھے اچھا ہے کہ آپ نے یہ پریشن پوچھا، لیکن ایک چھوٹے سے بلقیس بانو کو لے کر آپ اگر مہیلاؤں کے لیے پورے راشٹریہ اسطر پر کس طریقے سے ایک مہیلا کو سبل کرنے کے لیے ہماری کیندر سرکار نے اور پردیش سرکار نے کاریہ کیا ہے، اس کو اس ایک چھوٹے سے کیس میں اگر آپ دبا کے رکھ دیں گے
तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मैं है। आपको लेकिन मैं उसमें मैं आपको पर्सनल ओपिनियन मैं जानना आपको ये चाहता बोल हूँ रही एज ए वीमेन कि आप मुझे कैसे देखते हैं? मैं आपको बता रही हूँ, देखो मैं इस मामले में अनभिज्ञ हूँ क्योंकि मैं कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं एक राजनेता हूँ। इसलिए मैं इस विषय में जो इसमें परफेक्ट आदमी होगा वही इस विषय में अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन मेरा ये है कि आप इस चीज के माध्यम से एक छोटी सी चीज को लेकर अगर आप पूरी योजनाएं और कार्यक्रम जो हमारी राष्ट्र नाज़रीन गिरामी, भारत में ये जातिवादी गुंडों की गुंडागर्दी कहें, दहशतगर्दी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हम ये पूरा वीडियो आपके सामने दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन एक वकील होते हुए उस पर किस तरह से दबंगई चल रही है जातिवादी गुंडों की जानिब से, इस वीडियो में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसका ज़ात पूछ करके एक दलित समाज से ताल्लुक़ रखने वाले वकील को जातिवादी गुंडों ने बुरी तरह से मारा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, दलितों पर, अक़लियतों पर, आदिवासियों पर, कबाइलियों पर हर दिन जो है मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस तरह की ज़्यादतियों की, जबर तशद्दुद की ख़बरें आती रहती हैं, लेकिन मीडिया इस पर ना कुछ बोलता है और ना ही हुकूमतें इस बातों को संजीदगी से ले रही हैं। बड़ा अफसोसनाक मामला है कि जो है दलित समाज के एक वकील को इस कदर जो है दिन दहाड़े इस पर हमला किया गया। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये सूरत हाल है तो दूसरी जानिब रास्तों में नमाज़ पढ़ने की वजह से मुसलमानों को जिस तरह से हरासा किया जा रहा है, उसकी एक और वीडियो इस वक्त हम लोगों के पास आई हुई है। अजमेर से वेस्ट बंगाल जाने की कोशिश कर रहे थे, इस दरमियान में रास्ते में कुछ लोगों ने नमाज़ पढ़ी, तो मुमकिन है कि उस वक्त ट्रेन जो है वो यूपी से गुज़र रही होगी, तो वहाँ उन नमाज़ पढ़ने वाले लोगों को गुंडों ने, हिंदुत्वा के दहशतगर्दों ने रोक लिया और जो है उनसे किस तरह के सवालात कर रहे हैं और कान पकड़ करके उन पर माफ़ी मांगने पर मजबूर कर रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आप इसको कुछ देर के लिए देखें, मैं फिर आपको उमर खालिद के वालिदा से मुलाकात कराऊंगा। नीचे बैठो, नीचे सब नीचे बैठो, नीचे बैठो। आप लोगों ने क्या गलती करी थी? नीचे बैठो, बैठो 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 जी माँ, बैठो नीचे बैठो। कान पकड़ो सब। कान पकड़ो। क्या करा था आप लोगों ने? बताइए। क्या कर रहे? सड़क पे क्या कर रहे थे? क्यों पढ़ रहे थे? सड़क पे नमाज पढ़नी चाहिए। यूपी में बैन है, नहीं पढ़ सकते आप मस्जिद के अलावा कहीं नमाज। जी माफी चाह माफी है बिल्कुल, दोबारा ये हरकत ना होते पूरी यूपी में कहीं। नहीं साहब। नाज़रीन गिरामी, ये मामला बताया जा रहा है कि दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर पेश आया है, जो यूपी के शाहजहाँपुर के करीब है, वहाँ से ये वीडियो सामने आई है। नाज़रीन गिरामी, उमर खालिद को गिरफ़्तार हुए 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। एक माँ ही अपने बेटे के दर्द को समझ सकती है और सबसे ज़्यादा समझ सकती है। जाहिर सी बात है कि 2 साल का अरसा बग़ैर किसी गलती के, बग़ैर किसी जुर्म के जेल में बिताना नाइंसाफ़ी की एक मुँह बोलती तस्वीर है। लेकिन इस दरमियान में अगर अहले खाना, बिलखुसूस वालिदा बड़ी हिम्मत और हौसला के साथ खड़ी होती हैं और फिर दूसरे नौजवानों को भी ये कहती हैं कि जो है वो उमर खालिद जैसे बन जाएं, तो वाकई में उस वालिदा को सलाम करना चाहिए। आप देखिए, उमर खालिद के इस वक्त जो है क़ैद तन्हाई में 2 साल मुकम्मल होने पर उनकी वालिदा ने एक पैगाम भेजा है उमर खालिद को भी और पूरे भारतीय मुसलमान को भी। आज उमर की गिरफ्तारी को पूरे 2 साल हो गए हैं। इस मौके पर मैं उमर की हिम्मत को और उसके हौसले को सलाम करती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि इन 2 साल की जेल के इस पीरियड में और इतनी दुश्वारियों में उसके हौसले में और हिम्मत में 1% भी कोई कमी नहीं आई है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज के नौजवानों से अपील करना चाहती हूँ कि उमर की तरह वो भी सामने आए और ताकि इस मुल्क को इन हालात से निकाला जा सके। उमर के लिए मैं एक शेर उसको पेश करना चाहती हूँ कि पुरखार रास्ते हैं, दुश्वार मरहले हैं, ये हौसला है अपना फिर भी उधर चले हैं। और ये जो फाशिस्ट हुकूमत है, जो जालिम है, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि जंजीरें तो कट जाएंगी, हाँ उनके निशान रह जाएंगे, मेरा क्या है जालिम तुझको बदनाम करेंगी जंजीर। नाज़रीन गिरामी, अब तक सुनते आया था कि जो है सिर्फ शराब पीकर के ख़वातीन हल्ला मचाती हैं। अब खबर आ रही है कि ड्रग्स की भी आदी बन चुकी हैं ख़वातीन। अब एक ऐसी ही एक हंगामा मचाने की एक
ویڈیو وائرل ہو رہی ہے خاتون کی، ویڈیو تو دکھا نہیں سکتے، چندی گڑھ کے ایک علاقے سے آ رہی ہے، پنجاب کے امرتسر میں معاملہ پیش آیا۔ ڈرگس لینے کے بعد اس خاتون نے پورے راستے میں بہت ہی زیادہ ہنگامہ مچانے کی کوشش کی۔ امرتسر کے مقبول پور نامی علاقے میں معاملہ پیش آنے کے بعد وہاں آنے جانے والے لوگوں نے اس ویڈیو کو بنا کر کے پیش کر دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پنجاب میں ڈرگس کس طرح سے عام ہو چکا ہے، اور اب اس کا شکار خواتین بھی بنتی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر دنیا میں طیاروں کا ایک خوفناک قبرستان ہے اور لاش بن کر کے پڑے ہیں اربوں کے ایروپلین، یہ آپ نظارہ کر سکتے ہیں۔ اس پر ایک خصوصی رپورٹ مختلف اخبارات میں آئی ہے، تو سوچا کہ یہ تفصیلات بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ بہت سے مذاہب میں مرنے کے بعد انسانوں کو دفن کرنے کا رواج ہے، یہی وجہ ہے کہ شہروں میں ایسے قبرستان ہیں جہاں لوگ اپنے خاندان کے مردے دفن کرتے ہیں، لیکن دنیا میں انسانوں کی طرح طیاروں کا بھی قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں طیاروں کو دفن نہیں کیا جاتا بلکہ زنگ آلود ہونے کے لیے پھینک دیا جاتا ہے۔ ان جگہوں پر جانا بھی ایک خوفناک تجربہ ہے۔ حال ہی میں دی سن نیوز ویب سائٹ نے لوگوں کو تھائی لینڈ گریو یارڈ آف پلینس میں موجود ایسی ہی ایک قبرستان سے متعلق تصاویر دکھائیں، جہاں کروڑوں روپے مالیت کے طیارے ایسے ہی پڑے ہیں اور تباہ ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ اب اڑنے والی حالت میں نہیں ہے۔ بینکاک کے مشرق میں کھلا میدان ہے جہاں خراب ہونے کے بعد طیاروں کو رکھا جاتا ہے، اسے طیاروں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں یہ جگہ ایک سیاحتی مقام بنتی جا رہی ہے اور لوگ باقاعدہ دور دور سے اس قبرستان کو، جو طیاروں کا قبرستان کہا جاتا ہے، اس کو پیسے خرچ کر کے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دی سن کی رپورٹ کے مطابق لوگ 600 روپے کا ٹکٹ لے کر اس جگہ کو دیکھنے آتے ہیں۔ طیارے کے اندر کے پارٹ ہٹا دیے گئے ہیں جو جہاز کے ارد گرد کوڑے کی طرح پھیل گئے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، اس جگہ پر 2 طیارے کھڑے ہیں جن کی قیمت 300 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ 300 کروڑ روپے کا ایک طیارہ ایسا ہی پڑا ہوا ہے۔ سرمایہ کاروں نے اس طیارے کو استعمال کرنے کا ایک اچھا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا، لیکن یہ خیال بھی ٹھنڈے بستے میں چلا گیا۔ ان طیاروں کو آؤٹ ڈور بارجی طرح استعمال کرنا چاہتے تھے، مگر جن تاجروں کو یہ کام کرنا تھا وہ کنگال ہو چکے ہیں، اور جو لوگ کنگال ہو چکے ہیں وہ کہاں سے ان تمام چیزوں کو دوبارہ بنا کر کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، طیاروں کے قبرستان کے بعد مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔